عورت نے بچی کو سانپ کا زہر پلا کر ناگن کیسے بنا دیا؟ دیکھو، جب بچی ناگن بنی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میں جنگل سے شکار کر کے پلٹا ہی تھا کہ مجھے گاؤں کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑی سی ناگن نظر آئی۔ میرا گھوڑا ایک دم ہی ہنہنا کر پیچھے ہٹا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ویسے تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن ناگن کو دیکھ کر میں کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ناگن کے ڈسنے سے کافی لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی اس ناگن کو پکڑ نہیں سکا تھا۔ پتہ نہیں یہ وہی ناگن تھی یا کوئی اور، مگر اسے دیکھ کر میرے جسم میں سنسناہٹ ضرور دوڑ گئی تھی۔ میرے ساتھ اگر ایک دو لوگ ہوتے تو میں ضرور اسے مارنے کی کوشش کرتا، لیکن آج میں تنہا جنگل میں نکلا تھا، اس لیے میں نے اس کے راستے سے چلے جانے پر ہی عافیت جانی۔ گھوڑا آگے کی طرف دوڑا دیا تو کچھ ہی دور جنگل کی اس حدود میں مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ گھوڑے کی آواز پر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کے میں دنگ رہ گیا تھا۔ سمندر کے جیسا نیلا رنگ میں نے کسی کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی، شاید وہ کھانے پینے کا کچھ سامان جمع کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی کیسے اتنی آرام سے اکیلی جنگل میں آ گئی تھی، جبکہ یہاں بہت سی خطرناک جانور تھے اور کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے ناگن بھی دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو تو شاید کسی بھی چیز کا ذرا خوف نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگل میں نہیں بلکہ کسی بازار میں گھوم رہی ہو۔ میں اس بہادر لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ ایک دم ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئی اور میں ہاتھ میں پکڑا شکار کیا ہوا خرگوش لے کے واپس گاؤں میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاؤں کے لوگوں نے خود ہی راستہ دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں اس گاؤں کا بڑا تھا اور یہاں کے لوگ مجھ سے خوف کھاتے تھے۔ میری دہشت سارے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور کوئی بھی میرے حکم کے خلاف جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ میں صبح کے وقت جنگل گیا تھا اور اب تقریباً دوپہر ڈھلنے والی تھی اور آج میرے ہاتھ میں کوئی شکار نہیں لگا تھا سوائے ایک خرگوش کے۔ میں نے اپنے ملازم کے حوالے کر کے اسے پکانے کا حکم دیا اور خود اوطاق میں پہنچ گیا۔ میرے ملازم وہاں چوکنا کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی سب نے سلام کیا۔ ایک بوڑھا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مجھے سلام کرتے ہی اس نے میرے پاؤں پکڑ لی اور روتے ہوئے کہنے لگا، سرکار کچھ دن کی مہلت اور دے دیجیے، مجھ غریب کے پاس ابھی لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے حقارت سے پاؤں جھٹکا اور اسے دور پھینک دیا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، وہ اس گاؤں کا حکیم تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے قرضے کے طور پہ پیسے لیے تھے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹ آئے تھے، اور اب بھی وہ کچھ وقت کی مہلت مانگ رہا تھا۔ میں سود پر قرضہ دیتا اور گاؤں کی زمینوں کے بدلے میں گروی رکھ لیتا۔ اس حکیم کی بھی ایک چھوٹی سی زمین میرے پاس گروی پڑی تھی، جسے واپس کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں مزید مہلت نہیں دے سکتا، اب تمہاری زمین میری ہوئی۔ یہ سن کر وہ رونے لگا، کہنے لگا، وہ زمین میری بیٹی کی ہے، آپ مجھے کچھ دن دے دیں، میں آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا دوں گا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شاید مہلت دینے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، لیکن حکیم گاؤں کا اکلوتا حکیم تھا جس نے میری ماں کی آخری وقت میں بہت خدمت کی تھی، بس اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے میرے پیسے واپس چاہیے یا پھر خود آ کر اپنی زمین مجھے تحفہ کر جانا۔ حکیم میرا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنے ملازموں کو بلایا اور پوچھا کہ اس گاؤں میں نیلی آنکھوں والی لڑکی کون ہے؟ میری ساری ملازم میری بات سن کے چونک گئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں ان سے کسی لڑکی کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ سب ملازم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور پھر سب نے کندھے اچکا دیے۔ کوئی بھی کسی ایسی لڑکی سے واقف نہیں تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا تھا وہ لڑکی ہمارے گاؤں کی ہوگی اور میں اسے ایک دفعہ ضرور اپنی اوطاق میں بلاؤں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے مجھے سحر طاری کر دیا تھا، لیکن کافی پوچھنے کے باوجود بھی مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھی۔ 2 دن گزرے تو مجھے زمینوں کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ شہر جا کر میں عیاش ہو جاتا، جسم فروش عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا اور خوب عیاشی کرتا۔ 3-4 دن میں نے شہر میں ایسے ہی گزار دیے، دن کاموں میں گزرتا اور رات کوٹھوں میں۔ میرے دوست یار بھی میرے ہی جیسے تھے اور میں اپنی دولت ان پر پانی کی طرح بہایا کرتا تھا، اس لیے وہ مجھ پر جان نثار تھے۔ ہفتے بعد جب میری واپسی ہوئی تو اگلی صبح میں نے حساب کتاب کے کھاتے دیکھنے شروع کر دیے اور پھر میرے ملازموں نے مجھے بتایا کہ حکیم ابھی تک پیسے لوٹانے نہیں آیا۔
یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے وفادار ملازم بختو کو کہہ کر گاڑی نکلوائی اور ایک گارڈ لے کر خود حکیم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا وفادار ملازم بختو کہنے لگا، سرکار آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، میں جا کر خود حکیم کو گدی سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ لیکن میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ آج تو میں خود آمنے سامنے حساب کروں گا تاکہ گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ میری بات نہ ماننے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ میرا غصہ دیکھ کے میرے سارے ہی ملازم کانپ اٹھے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اب میں حکیم کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ دھول اڑاتی ہوئی میری گاڑیاں حکیم کے دروازے پر پہنچی تھیں۔ گاؤں میں پہلے ہی دہشت پھیل گئی تھی۔ سب سمجھ گئے تھے کہ میں حکیم کے گھر کیوں پہنچا ہوں۔ کچھ بڑے بزرگ حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے تاکہ وقت آنے پر وہ اس کی مدد کر سکیں۔ میرے ملازم بختو نے دروازہ بجایا تو حکیم نے ہی دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس نے جلدی سے مجھے عزت دے کر اندر آنے کے لیے راستہ دیا تاکہ یہ معاملہ چار دیواری میں ہی حل ہو جائے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا غیظ و غضب کیسا ہے۔ میں گاؤں کے ایک معمولی حکیم کے چھوٹے سے گھر میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حکیم کے ساتھ کوئی بات کرتا، میری نظر اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی تھی۔ دوپٹے سے چہرے پر نقاب کیے اس لڑکی نے اپنی نیلی نیلی آنکھوں کو مجھ پر جمایا تھا اور مجھے لگا تھا میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ یہی وہ آنکھیں تھیں جنہیں میں کب سے تلاش کر رہا تھا، لیکن میرے کسی ملازم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لڑکی حکیم سے تعلق رکھتی ہے۔ میری نظر حکیم کے بجائے اس لڑکی پر جمی تھی اور چند ہی لمحوں میں حکیم نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور جیسے ہی اس نے اپنے پیچھے اپنی بیٹی کو پایا تو غصے میں کہنے لگا، نوری تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کمرے میں جا اور اپنی ماں سے کہہ سردار کی خاطر مدارت کے لیے کچھ ٹھنڈا تیار کرے۔ حکیم کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی فوراً اندر چلی گئی تھی اور میں بے اختیار ہی حکیم کے گھر میں قدم رکھ چکا تھا۔ میرے پیچھے کھڑے میرے ملازم ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی گاؤں کے چھوٹے سے کچے مکان میں قدم رکھا تھا۔ حکیم نے فوراً موڑا میرے سامنے رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ پوری شان و شوکت کے ساتھ میں موڑے پر بیٹھا اور حکیم سے پوچھا کہ پیسے دینے کیوں نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، دراصل آج کل میرا کام بہت ٹھنڈا چل رہا ہے، اس لیے گھر کا گزارا بھی مشکل ہے۔ ہمارے گھر کا اناج بھی میری بیٹی جنگل سے لے کر آتی ہے، ورنہ تو ہمارے گھر کھانے پینے کے لیے بھی لالے پڑ جائیں۔ ایسے میں پیسے چکانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حکیم کی بات پر میں نے کہا لگایا اور کہا کہ تو پھر اپنی زمین ہمارے نام کر دو، اتنی بھی کیا پریشانی ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو ہے، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہماری بھی۔ میری بات پر حکیم سر جھکا کر رہ گیا۔ وہ زمین شاید اس کے لیے بہت خاص تھی، لیکن اس زمین کی قیمت میرے لیے بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ زمین بہت ہی زیادہ زرخیز تھی اور میرے باغات سے جڑی ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس زمین کو اپنے باغ میں شامل کر لوں۔ مجھے حکیم سے پیسہ نہیں بلکہ وہ زمین چاہیے تھی، اور اسی لیے تو میں یہاں تک چل کر آیا تھا۔ وہ حکیم کہنے لگا، صاحب جی وہ زمین دراصل میری بیٹی کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی پر وہ زمین اسے جہیز میں دوں، اسی لیے اس زمین کو میں کھونا نہیں چاہتا، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ حکیم کی بات پر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اپنی بیٹی کو تو بلواؤ۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن پھر جب اس نے میری مسکراہٹ دیکھی تو فوراً سے آواز لگا کر کہنے لگا، نوری باہر آؤ، سردار صاحب کو سلام کرو۔ کچھ ہی دیر میں نوری میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ستو کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے ادب سے سلام کیا اور نظر جھکا گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے چہرہ اب بھی پلو سے چھپایا ہوا تھا۔ البتہ اس کی میٹھی آواز نے میرے کانوں میں رس کھول دیا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک نوری کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ایسا حسین وجود کبھی نہیں دیکھا ہو، جبکہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ آئے دن میں کسی نئے کوٹھے پر کسی نئی عورت کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن میں نے ایسی خوبصورتی کسی کے جسم میں محسوس نہیں کی تھی جیسی نوری کے وجود میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مکمل حسن کی موت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے نوری کو مخاطب کیا اور کہا، کیا تم نے اپنے باپ کی موت چاہتی ہو؟ میری بات سن کر اسے جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلایا۔ پھر حکیم سے کہنے لگی، بابا آپ انہیں زمین دے دیجئے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حکیم نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، صاحب کچھ دن کی مہلت اور دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی کر کے پیسے چکا دوں گا۔ یہ زمین میری بیٹی کی مستقبل کی ضمانت ہے، جہیز کے بغیر تو کوئی اسے رخصت بھی نہیں کروائے گا۔
हम गरीब लोग हैं, एक बेटी के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ सोचकर मैंने हकीम से कह दिया कि ठीक है, फिर तुम्हारे पास एक रास्ता और भी है, जिससे तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। अगर तुम इस रास्ते को चुन लोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी सुकून से कटेगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। मेरी बात पर हकीम और नूरी दोनों ही मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर नूरी पर नजर जमाई और हकीम से कहा कि मैं तुमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाहता हूँ। जिस बेटी की मुस्तकबिल के लिए तुम इतने फिक्रमंद हो और वो तुम्हारे गांव के सरदार की बीवी बन जाए तो उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तुम्हें ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और तुम्हारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। गांव वालों के आगे तुम्हारे कंधे चौड़े हो जाएंगे। ये बात सुनकर हकीम को तो जैसे सकता ही हो गया था। कभी वो मुझे देखता तो कभी नूरी को। नूरी भी बुरी तरह से घबरा गई थी और फौरन ही कमरे में चली गई। मैंने हकीम का चेहरा देखा तो मुझे उस पर वाज़ेह इनकार लिखा हुआ नजर आया। उस बात ने मेरी अना को चोट पहुंचाई थी, लेकिन मैं हकीम को कुछ वक्त देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारे पास 2 दिन है, सोच समझकर अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करो। शादी तो तुम्हें उसकी करनी ही है, बेहतर होगा कि तुम सरदार की बात मान रखो, वरना जानते हो कि तुम्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ज़मीन भी चली जाए और जवान बेटी भी। मैं अपने पूरे जालाल के साथ हकीम के घर से वापस निकल आया था। मुझे देखते ही बख्तू ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी में बैठा तो बख्तू पूछने लगा, सरकार क्या मामला हुआ है? क्या आपने उसे माफ़ कर दिया है या फिर उसने आपको ज़मीन दे दी है? बख्तू मेरा ना सिर्फ वफादार मुलाजिम था बल्कि जिगरी यार भी था। हम एक साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए उसके और मेरे दरमियान कोई झिझक नहीं थी। वो आसानी से मुझसे हर बात पूछ लिया करता था। मैंने हंसकर बख्तू से कहा कि शादी की तैयारियां शुरू करो, तुम्हारे सरकार की शादी होने वाली है। पहले तो मेरी बात सुन के वो नासमझी से मुझे देखने लगा, और जब उसे मेरी बात का मतलब समझ आया तो वो उछल पड़ा, कहने लगा कि हकीम की तो एक ही बेटी है, लेकिन वो भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती, हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, तो फिर आपने शादी की बात कैसे कर ली? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हकीम की बेटी वही नीली आंखों वाली लड़की है जिसके बारे में मैंने सब मुलाजमों से सवाल किया था, लेकिन तुम लोग इतने निकम्मे हो, गांव की एक लड़की की पहचान भी तुम लोगों को नहीं है। मेरी बात पर बख्तू शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, दरअसल हकीम की बेटी बहुत ही सख्त मिजाज है, गांव में किसी से मिलती जुलती भी नहीं है और ज़्यादातर तो पर्दे में ही रहती है, शायद इसीलिए किसी ने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा। मैंने बख्तू को बताया कि मैं हकीम की ज़मीन भी छोड़ने को तैयार हूँ और कर्जा माफ़ करने को भी राज़ी हूँ, बस उसे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर उसने खुशी खुशी शादी ना करवाई तो मैं उसकी ज़मीन भी जब्त कर लूँगा और उसकी बेटी को भी ज़बरदस्ती उठवा लूँगा। आखिर को मैं उस गाँव का बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई इनकार कैसे कर सकता है? बख्तू अदब से सर झुका कर कहने लगा, बिल्कुल सरकार, जो आपका हुक्म। मैं हवेली वापस पहुंचा तो बाबा मेरे इंतजार में खड़े थे। गुस्से में कहने लगे कि तुम्हें गरीब मज़ारों के घर में जाने की क्या ज़रूरत है? बाबा को मेरे वापस पहुंचने से पहले इतला मिल चुकी थी और मैं मुस्कुरा दिया था। बाबा हमेशा गांव की हर छोटी सी छोटी बात से वाकिफ रहते थे और मैंने हंसकर बाबा से कहा, आपकी बहू को देखने के लिए गया था, हवेली सजवाने की तैयारियां करें, जल्दी इस घर में गांव की सरदारनी आने वाली है। मेरी बात पर बाबा उछल पड़े, कहने लगे, अब तुम एक गरीब हकीम की बेटी से शादी करोगे? लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। मैंने बाबा से कहा कि बात इज्जत की है। मैंने उस हकीम के चेहरे पे इनकार देखा है, अगर उसने इनकार किया तो मैं शादी नहीं करूंगा बल्कि उसकी बेटी को गांव वालों के सामने उठाकर यहां लाऊंगा। मेरी आंखों में जलती आग देखकर बाबा खामोश हो गए थे। वो जान गए थे कि अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर 2 दिन मुझ पर पहाड़ की तरह गुजरे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि हकीम मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा और इनकार कर देगा, और ये बात मेरी शान के खिलाफ थी। 2 दिन गुजरे तो मैंने बख्तू से सुबह ही कह दिया कि मेरा कमरा सजाने की तैयारी शुरू कर दो, गांव के सारे फूल लाकर मेरे कमरे में डाल दो। मैं चाहता हूँ कि नूरी मेरे कमरे में कदम रखे तो कभी बाहर निकलने की ख्वाहिश ना करे। मैं उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। मेरे हुक्म पर बख्तू ने मेरा कमरा फूलों से भर दिया था। औताक सज गई थी। हकीम के आने का वक्त हो गया था। मुझे इंतज़ार था कि वो अगर मुझे अपना फैसला सुनाएगा और फिर नूरी मेरी हो जाएगी।
जीत तो दोनों सूरतों में मेरी ही थी, चाहे वो इकरार करता या इनकार। लेकिन घंटा गुजरने के बावजूद भी जब हकीम औताक पर ना पहुंचा तो गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। बख्तू ने मेरी हालत देखी तो कहने लगा, सरदार आप हुक्म दे, मैं हकीम को आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मैंने फौरन इशारा किया और वो गाड़ी लेके निकल पड़ा। लेकिन 1 घंटा और गुजर गया, ना ही हकीम आया और ना ही बख्तू वापस आया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। आज तक बख्तू ने मेरे किसी हुक्म की तामील करने में इतना वक्त नहीं लगाया था, लेकिन आज न जाने वो कहाँ रह गया था। इससे पहले कि मैं सब कुछ तहस नहस करता, एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। मेरा एक मुलाजिम दौड़ता हुआ मुझ तक आया था। उसने बताया था कि बख्तू को नागिन ने डस लिया है, वो मौके पे ही दम तोड़ गया है। यह सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। बख्तू मेरा मुलाजिम ही नहीं तो था, उसमें मेरी जान बसती थी। वो मेरा जिगरी यार था, मेरा मुहाफिज था, हर कदम पर मेरे साथ रहता था, मेरा राजदार भी वही था। अचानक ही उसकी मौत कैसे हो सकती थी? मैं हकीम को भूलकर बख्तू की तरफ दौड़ा था। वो जंगल के पास मुर्दा हालत में मिला था। उसका पूरा वजूद नीला पड़ चुका था, जिसे देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने गुस्से के आलम में अपने मुलाजमों से पूछा कि बख्तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? मैंने तो उसे हकीम को लेने के लिए भेजा था, फिर वो इस जंगल वाले हिस्से में क्यों आया? बख्तू के साथ और कौन था? सारे ही मुलाजिम डरे हुए थे। कहने लगे, बख्तू तो अकेला ही निकला था, वो यहाँ कैसे आया, क्यों आया, ये किसी को भी मालूम नहीं था। बख्तू की लाश को उठाकर वापस हवेली में पहुंचा दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ उसकी मैयत पर बैठी बैंड डाल रही थी और अंदर ही अंदर कुछ ऐसे ही हाल मेरा भी था। मैंने अपने अजीज दोस्त को खो दिया था। मैं हकीम और नूरी को फिल वक्त भूल चुका था। बख्तू की तदफीन का सिलसिला शुरू हुआ था। मैंने अपने सारे मुलाजमों से कहा कि नागिन को तलाश करो, जहां गई नजर आए उसे गोली मार दो। इससे पहले कि वो मजीद गांव का नुकसान करे, उसे मर जाना चाहिए। सारे मुलाजिम कहने लगे कि गांव में कहीं कोई नागिन नहीं है और ना ही नजर आती है, बस लोगों ने सरसराहट ही महसूस की है। इसलिए कोई नहीं जानता कि कौन सी नागिन है जो गांव वालों की दुश्मन बन गई है। मैंने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि मालूम करो बख्तू उस जगह क्यों गया था, किस गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा होगा। शायद वही कोई वजह बता सके, क्योंकि उसकी मंजिल तो हकीम साहब का घर थी। मेरे हुक्म पर सारे मुलाजिम गांव में फैल गए, लेकिन कोई भी ये ना जान सका कि नागिन कहाँ से आई थी, कहाँ गई थी और बख्तू वहाँ क्यों गया था। किसी नागिन वालों ने, किसी गांव वालों ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा था। गांव दोपहर का वक्त था, इसलिए शायद सभी अपने कामों में मसरूफ थे। वैसे भी बख्तू का मामूल था कि वो रोज़ाना गांव के कई चक्कर काटा करता था। गांव के लोगों पर नज़र रखना उसकी जिम्मेदारी थी। शायद इसीलिए भी किसी गांव वालों ने खास कर उसका ध्यान नहीं दिया। बख्तू की मौत का सदमा इसलिए, जब रात गई अपने कमरे में मैं दाखिल लिया तो मेरा पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हकीम ने मुझे अब तक अपना फैसला नहीं बताया। ये सारे फूल बख्तू ने मेरी खुशी के लिए यहाँ लाकर जमा किए थे। मैंने फौरन एक मुलाजिम को आवाज़ दी, कहा जाओ जाकर हकीम से कहो कि सुबह ही हवेली में हाजिर हो जाए। खुद फूलों से भरे इस कमरे में मैं खामोशी से लेट गया। आज नहीं तो कल एक न एक दिन नूरी को इस कमरे में आना ही था, क्योंकि अब मेरी नज़र उस पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो किसी और की नहीं हो सकती थी। यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतर गया और जब सुबह मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ गया था। मैं तैयार होकर नीचे पहुंचा तो हकीम पहले से ही वहां बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसने एहतराम से सर झुकाया और फिर कहने लगा, सरकार कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं खुद भी नहीं आ सका। फिर बख्तू की मौत की खबर सुनकर भी मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए आज मैं खुद ही चला आया हूँ। बख्तू के जिक्र पर मेरा दिल अफसुर्दा हुआ था, लेकिन मैंने सख्त लहजे में हुक्म से पूछा, बताओ अपनी बेटी को कब रुखसत कर रहे हो? मैं धूमधाम से बारात लाऊंगा, सारे गांव वाले बाराती बनेंगे। हकीम कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें, दरअसल मेरी बेटी का बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। मैं उस दिन ये बात आपको बता नहीं सका, लेकिन मेरी बेटी की शादी मैं आपके साथ नहीं कर सकता। वो पहले से ही किसी की मंग है। मैंने एक ज़ोरदार ठोकर हकीम को मारी और कहा कि बताओ कौन है वो शख्स जो मेरे होते हुए नूरी को रुखसत करवा कर ले जाने की हिम्मत रखता है। उसका नाम बताओ ताकि उसे फिल फौर खबर में उतारा जा सके। फिर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर हकीम रोते हुए कहने लगा, साहब वो दूसरे गांव में रहता है, मेरा भांजा है, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था।
مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ جیسے بڑے لوگ میری بیٹی سے رشتہ جوڑنے کی خواہش رکھیں گے، ورنہ میں کبھی بچپن میں اس کی منگنی ہی نہ کرتا۔ میں نے کڑے لہجے میں حکیم سے کہا کہ شام کو اپنی بیٹی کو دلہن بنا دینا، میں خود اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ حکیم کو کچھ پیسے دے اور اسے عزت سے اس کے گھر چھوڑائے۔ حکیم روتا ہی رہ گیا، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ میں نے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ شام کو سب کو باراتی بننا ہے۔ سارا گاؤں ہی حیران تھا کہ میں ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کیوں کر رہا ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری نظر میں نوری کوئی معمولی لڑکی تھی نہیں۔ وہ حسن کا وہ مجسمہ تھی جسے حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں حسن کا پجاری تھا، اس لیے تو ہر کوٹھے کی چوکھٹ پھلانگا کرتا تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرے گاؤں میں ایسی لڑکی ہے تو میں کبھی کسی کوٹھے کے دروازے پہ نہ جاتا۔ میں نے سب سے قیمتی ترین جوڑا نکال کر پہنا، اپنے پورے وجود پر پرفیوم کی خوشبو چھڑکی اور اچھی طرح تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو بابا کہنے لگے، ایک بار پھر سوچ لو، ایک عام سی لڑکی کو اس خاندان کی بہو بنا کر کہیں تم ہماری نسل میں ملاوٹ نہ کر دو۔ میں نے بابا سے کہا، فکر نہ کریں، آپ کی نسل مجھ سے چلے گی، میں کبھی خاندان کا نام خراب نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے ملازموں اور بابا کے ساتھ میں دھوم دھام سے بارات لے کر حکیم کے گھر پہنچ گیا۔ حکیم کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ قاضی کا بندوبست بھی میں نے ہی کیا تھا۔ قاضی صاحب نے میرا اور نوری کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ رخصتی کا وقت تھا تو نوری اب بھی پوری طرح اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ حکیم نے اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا اور پھر مجھ سے التجا کی تھی کہ میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ میں نے ہنس کر حکیم سے کہا تھا کہ تمہاری جھونپڑی میں تمہاری بیٹی کو کچھ بھی حاصل نہیں تھا، لیکن اب تمہاری بیٹی ایک عالی شان زندگی گزارے گی۔ تمہاری زمین کا ٹکڑا تمہیں مبارک ہو، اور ساتھ ہی تمہارا قرضہ بھی آج میں معاف کرتا ہوں۔ میں نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب حکیم کا اور میرا سارا حساب کتاب ختم ہو چکا ہے۔ سارے گاؤں کے سامنے میں عزت سے نوری کو رخصت کروا کر حویلی میں لے آیا تھا۔ آج مجھے وقتوں کی کمی کا بہت احساس ہو رہا تھا۔ حویلی میں کوئی عورت نہیں تھی جو نوری کو خوش آمدید کہتی، اس لیے میں خود ہی اسے اپنے کمرے میں ہاتھ پکڑ کر لے آیا۔ نوری کے ہاتھ بہت ہی زیادہ ٹھنڈے ہو رہے تھے، جیسے برف کے ہوں۔ شاید وہ مجھ سے خوف زدہ تھی۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں اسے بات کرنے لگا۔ میں نے افسردگی سے اسے کہا کہ آج بختو زندہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا، لیکن شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ مجھے موقع ملا تو میں اس ناگن سے بدلہ ضرور لوں گا جس نے میرے دوست کی زندگی ہڑپ لی اور ساتھ ہی نہ جانے کتنے گاؤں والوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ میری بات پر نوری نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ اب بھی نقاب تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو کتنی ہی لمحے میں اسے بے ساختہ دیکھتا رہ گیا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر اپنے جذبات پر قابو کھوتا، وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے اس انداز میں دنگ رہ گیا۔ پھر وہ دھیرے سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں بنا سکتی۔ اس کے ساتھ اس کی بات پر میں ششدر رہ گیا۔ ایک گاؤں کی عام لڑکی میرے سامنے اس زبان میں بات کرنے کی ہمت کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے غصے میں اسے کہا کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تم پہ حق رکھتا ہوں۔ اگر ماضی کی کوئی محبت دل میں لے کر میری دہلیز پر آئی ہو تو اسے ابھی اور اسی وقت دفن کر دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے لگا تھا شاید اپنے منگیتر کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اس سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگی کہ اس کی زندگی میں نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مرد شامل نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ کم سے کم کسی غیر مرد کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی۔ رہی بات میری محبت کی تو میں لمبا چوڑا جوان مرد تھا، بہت آسانی سے اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ پر قابو کیا اور اسے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، جب تک تم خود میری محبت کا اقرار نہیں کرو گی میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ویسے بھی یہ بات میری مردانگی کے خلاف تھی کہ میں شادی کی رات اپنی بیوی کو بخش دیتا، لیکن محبت چیز ہی ایسی ہے جس نے مجھے جیسے پتھر دل کو بھی موم کر دیا تھا۔ میں سچ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا لباس تبدیل کیا اور تکیہ لے کر صوفے پر چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بستر پر جگہ لے، لیکن وہ نہ مانی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہر گزرتا پل مجھ پر قیامت کی طرح بھاری تھا۔ دل بار بار اسی کی طرف بہک رہا تھا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بہت مشکل سے
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ حویلی کے چاروں طرف پہرا تھا، وہ باہر تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن اتنی رات کو اگر وہ کمرے میں نہیں تھی تو کہاں گئی تھی؟ میں دیوانوں کی طرح اسے ساری حویلی میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے باہر کے ملازموں سے بھی پوچھا کہ کسی نے نوری کو دیکھا ہے، لیکن سب نے یہی کہا کہ وہ باہر کی طرف نہیں آئی، یقیناً وہ حویلی میں ہی کہیں تھی، لیکن کہاں؟ جب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور اپنے کمرے میں واپس پہنچا تاکہ اپنی بندوق لے کر اس کی تلاش کر سکوں، تو وہ کمرے میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے کہیں سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو۔ میں نے غصے میں اسے پوچھا کہ اتنی رات کو تم کہاں گئی تھی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں کیا تھا؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، اپنی پیاس بجھانے گئی تھی۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا کیونکہ پانی کمرے میں موجود تھا۔ میں نے غصے میں اسے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا جگ اور گلاس دکھایا اور کہا کہ جب پانی موجود تھا تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سخت لہجے پہ وہ خاموش رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ وہاں نہیں ہے، شاید اس نے اتنی رات کو پانی نہ دیکھا ہو، مگر میں تو اسے باورچی خانے تک دیکھ کر آیا تھا، وہ تو وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ سے باہر تھا۔ خیر، میں نیند میں تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر دوبارہ سونے کے لیے لٹا دیا اور خود بھی لیٹ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بہت سکون سے سو رہی تھی، لیکن میرا سکون غارت ہو چکا تھا، کیونکہ نوکر نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ خبر مجھ پر کسی زلزلے کی طرح تھی۔ میرا باپ بالکل ہٹا کٹا تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ گاؤں کا بڑا سردار تھا، پھر آنن فانن اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ وہ تو رات کو جشن میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ میں بندوق اٹھائی، فوراً اپنے باپ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے اپنے باپ کے نیلے پڑے وجود کو دیکھا۔ کچھ ملازم اس کے آس پاس کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ ایک ملازم روتے ہوئے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون سی نازل ہمارے گھر میں ہو گئی ہے جس نے ہماری خوشیاں کھا لی ہیں۔ پہلے بختو چلا گیا اور اب بڑے سرکار۔ میری آنکھوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا کو ہلایا جلایا، لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خیر سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی اور پھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں ایک دفعہ پھر نوری کو بھول چکا تھا۔ شہر سے میرے دوست بھی آ گئے، ہر طرف سوگ ہی سوگ، بس میرے باپ کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس لیے اب پھر سے رات آ گئی۔ میں نے اپنے شہری دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی مجھ سے خفا بھی تھے کہ میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے جان بوجھ کر انہیں شادی پہ نہیں بلایا تھا، کیونکہ میں ان سب کی فطرت سے واقف تھا اور چاہتا تھا کہ نوری کو ان کی نظروں سے بچا کر رکھوں۔ میں نے ان کے آگے ایسے ہی بہانے بنا دیے کہ جلد بازی میں شادی ہوئی اور اسی لیے میں انہیں نہیں بتا سکا۔ خیر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور کافی دیر میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ پھر مجھے نوری کا خیال آیا تھا، وہ نئی دلہن تھی اور میں نے اسے پوچھا تک نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور خود واپس کمرے میں پہنچ گیا۔ نوری خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس جا کر میں بیٹھ گیا اور مجھے لگا وہ میرے باپ کے مرنے کا افسوس کرے گی، لیکن وہ بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے غور سے اسے دیکھا تو مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر خوشی ہے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوش ہے۔ مجھے اس کے انداز دیکھ کر کچھ کھٹک سے لگے۔ میں نے اسے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ رات کو تم کہاں گئی تھی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ رات کو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اگر حویلی میں ناگن آئی تھی تو وہ نوری کو بھی تو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی بتایا تو تھا اپنی پیاس بجھانے گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ سارے گاؤں میں ناگن گھوم رہی ہے، ہماری حویلی کے اندر تک چلی آئی اور پہرے داروں کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ اب تم رات کے وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی کے کہنے لگی میں اس گاؤں کی بیٹی ہوں، مجھے نقصان پہنچانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اس لیے آپ میری فکر نہ کریں۔ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ پہلی دفعہ میں نے اسے جنگل میں ہی تو دیکھا تھا، تبھی ایک ناگن وہیں گھوم رہی تھی، لیکن نوری اس وقت بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ جب اسے جانوروں سے بھرے جنگل میں خوف نہیں آیا تھا تو پھر وہ میری حویلی میں کیوں ڈرتی؟ میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب میرے دوست شہر جانے لگے تو وہ جانے سے پہلے نوری سے ملاقات کی ضد کرنے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دوستوں کو نوری کے آگے پیش کروں، لیکن میرے شہری دوست اس بات کا برا مان رہے تھے، اس لیے میں نے نوری سے کہا کہ وہ پردہ کر کے میرے دوستوں کے سامنے آ جائے۔ میرے کہنے پر نوری نے میرے دوستوں کو سلام کیا تو ان سب کی نظریں نوری پر ہی جم گئی۔
اس کے وجود میں ایسی کشش تھی کہ اسے نظریں ہٹانا مشکل تھا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ میں اسے کسی دوست کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ واپس چلے گئے تو میرے دوست کہنے لگے کہ اب سمجھ آیا ہے کہ تو نے جلد بازی میں شادی کیوں کی ہے۔ واقعی تیری بیوی تو قابل ستائش ہے۔ اپنے دوستوں کے منہ سے نوری کے بارے میں ایسی بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور انہیں رخصت کر دیا۔ البتہ میرا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ نوری نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں اسے چھپا نہ پایا اور اسے بتا دیا کہ میں اب کبھی اپنے دوستوں سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ وہ خود ہی بات سمجھ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں خود بھی دودھ کا دھلا نہیں تھا، ہر عورت کو لے کر میرے ایسے ہی کامنٹس ہوا کرتے تھے، لیکن جب میری اپنی بیوی پر بات آئی تھی تو مجھے بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ نوری سے شادی کرتے وقت ہی میں نے طے کیا تھا کہ میں کبھی کسی کوٹھے پر نہیں جاؤں گا۔ میں نوری کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ شاید اس لیے اب مجھے اپنے دوستوں کی باتیں بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ کبھی ان دوستوں سے ملاقات نہیں کروں گا، کچھ دیر کے بعد ہی میرے دوست واپس لوٹ آئے تھے۔ پتہ چلا تھا کہ شہر جانے والے کچے کا راستہ ٹوٹ گیا ہے اور اس لیے انہیں 1-2 دن اور گاؤں میں رہنا پڑے گا۔ یہ بات میرے لیے بہت بھاری تھی، لیکن میں نے انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دیا تھا اور نوری سے کہہ دیا تھا کہ وہ مہمان خانے کا رخ نہیں کرے گی۔ اس نے میرے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میرے دوست بار بار حویلی کے اندر آنے کا موقع تلاش کر رہے تھے، لیکن میں نے پہرے داروں کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی مرد حویلی کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی عورت کو اس حیثیت سے اپنے قریب نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی عزت کی مجھے پرواہ ہوتی۔ میں تو ہمیشہ جسم فروش عورتوں کو خریدا کرتا تھا جن کی میری نظر میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اب جب میری بیوی اس گھر میں آئی تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عزت کتنی نازک چیز ہوتی ہے۔ میں اپنے ہی دوستوں سے اپنی بیوی کو بچا رہا تھا اور اس بات پر شرمسار بھی تھا کہ میرے دوست ایسے عیاش قسم کے لوگ ہیں جو میری ہی بیوی پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت جانے کیسے ایک دوست حویلی کے اندر چلا آیا۔ میں اور نوری اس وقت ساتھ ہی تھے جب وہ سیدھے ہی میرے پاس آ گیا، تو پھر اس کی نظر نوری پہ پڑی تو بے ساختہ ہی اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جسے سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور اسے بری طرح ڈانٹا۔ اس نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی، واپس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ معافی صرف جھوٹی معافی ہے۔ میں نے ملازموں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جلدی شہر بھجوانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ غصے سے میرا برا حال تھا، لیکن اسی رات کچھ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ میرے اسی دوست کو ناگن نے ڈس لیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی میت شہر جاتی، میرے دوسرے دوستوں نے ہنگامہ کر دیا اور کہنے لگے کہ ایسے کیسے تم نے کہہ دیا کہ یہ مر گیا ہے، پہلے کسی ڈاکٹر کو چیک تو کرواؤ۔ میں جانتا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے، پھر بھی ڈاکٹر لوگوں کی تسلی کے لیے میں نے دوسرے گاؤں سے خصوصی طور پہ ایک ڈاکٹر کو بلوایا، جس نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ناگن کا زہر پورے جسم میں پھیلنے سے وہ مر گیا ہے۔ البتہ اس کے جسم پر ناگن کے ڈسنے کے کوئی نشان موجود نہیں تھے، اور یہی بات ڈاکٹر کے لیے حیران کن تھی کہ جس جگہ ناگن ڈستی ہے وہاں اس کے ڈسنے کے نشان موجود ہوتے ہیں، پھر باڈی پر نشان کیوں نہیں تھے؟ میں نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے باڈی پہ بھی کوئی نشان نہیں دیکھے تھے، جبکہ ان کو غسل بھی میں نے ہی دیا تھا، یہ کیسی ناگن تھی جس کے ڈسنے کا نشان ہی نہیں تھا؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ جو بھی ناگن ہے اس کا زہر بہت خطرناک ہے، اس لیے اسے جلدی سے جلدی ڈھونڈ کر مار دینا بہتر ہوگا۔ میرے دوست باڈی لے کر جا چکے تھے، وہ سب بہت غمگین تھے، البتہ میں ان کے جانے پہ بہت خوش تھا۔ جب میں حویلی میں واپس لوٹنے لگا تو میرے ملازم نے میرے قریب آ کر ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگا صاحب جی مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ میں نے آدھی رات کو نوری بیوی کو مہمان خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے کب واپس آئی یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ ملازم کی بات سن کر میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ میری بیوی پر الزام مت لگاؤ، آدھی رات کو وہ غیر مردوں کے پاس کیوں جائے گی؟ ملازم نے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، لیکن جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ملازم بہت پرانا وفادار تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، البتہ میں یہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر میں نے معلومات شروع کی تو پتہ چلا کہ گاؤں میں جن جن لوگوں کا انتقال
नागिन के डसने से हुआ था वो सब कहीं ना कहीं नूरी से जुड़े हुए थे। किसी ने नूरी को तंग किया था, किसी ने हकीम को, मेरे साथ दोस्त को भी, बख्तू ने भी हकीम को लेने के लिए किया था। उस बात ने मुझे चौंकने पे मजबूर कर दिया। फिर मैं सीधे नूरी के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि बताओ, नागिन से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्योंकि जब मैंने पहली बार नागिन को देखा था तब उसके बाद ही मुझे नूरी नजर आई थी। मेरे पूछने पर नूरी ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। नूरी ने बताया कि उसका बाप जिंदा नहीं है, वो एक यतीम बच्ची थी और अपनी माँ के साथ गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। मरने से पहले उसके बाप ने मेरे बाप यानी बड़े सरदार से कुछ कर्जा लिया था, जिसकी अदायगी ना कर सकने पर मेरे बाप ने ना सिर्फ उसे मौत के घाट उतार दिया था बल्कि नूरी को उठाकर हवेली ले आया। वो 8 साल की बच्ची थी जब उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाकर मेरे बाप ने ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती की बल्कि कई दिन उसे अपनी कैद में रखा और उसके साथ जुल्म करता रहा। नूरी की माँ की चीखों पुकार भी कुछ काम न आई और बहुत अरसे तक नूरी मेरे बाप के हाथों जुल्म बर्दाश्त करती रही। जब नूरी 13 साल की हुई तो मेरे बाप की कैद से फरार हो गई और अपनी माँ के पास वापस पहुंची। नूरी की माँ उस वक्त हिम्मत हार चुकी थी। नूरी को देखकर वो कहने लगी कि अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल बड़ा सरदार तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और फिर तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएगा। बेहतर यह है कि हम दोनों इस दुनिया से ही चले जाएं। नूरी का बाप एक सपेरा था और इसीलिए नूरी की माँ के पास सांपों का जहर मौजूद था। उसने एक नागिन का जहर खुद भी पिया और नूरी को भी बुला दिया ताकि वो मेरे बाप के जुल्म से हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। नूरी की माँ फौरन ही दम तोड़ गई, लेकिन नूरी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। जब ही हकीम साहब का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने नूरी की ऐसी हालत देखी तो उसे उठाकर अपने घर ले गए और अपने तरीकों से उसका इलाज शुरू कर दिया। उनके पास नागिन के जहर का इलाज मौजूद था, इसीलिए उन्होंने उसका तोड़ किया और नूरी को बचा लिया। नूरी बच गई और हकीम साहब ने अपनी बे औलादी की कमी को उसके ज़रिए पूरा कर लिया। वो उनके घर रहने लगी और उनकी औलाद बन गई, लेकिन उसे वो लोग अच्छी तरह याद थे जो उनकी बर्बादी का सबब बने थे, जिनकी वजह से उसके बाप की मौत हुई थी और उसकी माँ जहर पीकर खुद इस दुनिया से गई थी। नूरी ने उसी दिन ठान लिया था कि वो हर किसी से बदला लेगी। नूरी का बाप एक ख़ास जगह सांपों का जहर जमा करके रखता था और नूरी को उस जगह के बारे में मालूम था। नूरी वहां जाकर सारा जहर ले आई और उसने उसे अपने पास छुपा लिया और फिर जब जब मौका मिला उसने किसी न किसी जरिए से वो जहर उन लोगों के जिस्मों में मुंतकिल कर दिया जो उसकी बर्बादी का बायस बन रहे थे। जब बख्तू हकीम साहब को लेने के लिए गया तो वो हकीम साहब के साथ बदतमीजी कर रहा था। नूरी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने उसे भी वही जहर दे दिया और वो भी मर गया। फिर नूरी खुद ही उसे जंगल में फेंक आई थी। मुझसे शादी उसने ये सोच की थी कि इस तरह वो बड़े सरदार को हमेशा के लिए मार देगी। इतने सालों के बाद बड़े सरदार को उसका चेहरा याद नहीं था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया और फिर नूरी ज़्यादातर पल्लू चेहरे पे रखती थी। इसलिए आधी रात को नूरी आराम से कमरे से निकली। उसने वो छोटी सी सुई के ज़रिए वो जहर उनके जिस्म में मुंतकिल कर दिया। वो भी अपनी जान की बाजी हार गए और नूरी के इंतकाम की प्यास बुझ गई। लेकिन जब मेरे दोस्त ने नूरी के साथ बदतमीजी की और उसके बारे में गलत बात कही तो उससे बर्दाश्त ना हुआ और इसीलिए उसने उसे भी जहर दे दिया। खुद जब जहर लोगों को वो दे रही थी वो नागिन का ज़रूर था, लेकिन नूरी वो नागिन नहीं थी जो लोग समझ रहे थे, बल्कि नूरी वो नागिन थी जिसे मेरे बाप ने नागिन बनने पे मजबूर किया था। उसकी आंखों में बदले की आग थी जिसे वह नागिन की आड़ में पूरा कर रही थी। नूरी ने मुझे अब तक इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो मेरे घर में रहकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब उसका बदला पूरा हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी निगाहें मुझ पर जमा कर पूछने लगी, बताएं सरदार साहब, आप अब भी मुझे अपनी बीवी रखेंगे या फिर मैं वापस चली जाऊं? मैं नूरी से सच में मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। अगर उसका बदला पूरा हो गया है तो वो अपनी बाकी की ज़िंदगी भी मेरे साथ गुजार सकती है। मैं उस पर अपने बाप का खून भी माफ़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि वाकई ही मेरे बाप ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की थी और अगर वो मुझसे शादी ना करती तो शायद यही ज़्यादती मैं भी दोहराता। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया था कि जो कुछ हम करते थे वो गलत था और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे दोस्तों ने नूरी पर गलत नज़र डाली और मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने नूरी से अपने हर अमल की माफ़ी मांगी थी
اور نوری نے واقعی ہی مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج میں اور نوری ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ گاؤں میں اب کوئی ناگن نہیں ہے، سب لوگ پرامن ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی معاف کرنا سیکھ لیا ہے۔ گاؤں والوں کو میں بلا ضرورت اب بالکل بھی پریشان نہیں کرتا۔ سب لوگ سچ میں دل سے میری عزت کرنے لگے ہیں۔ نوری کی نیلی نیلی خوبصورت سی آنکھیں مجھے آج بھی بہت عزیز ہیں، اور خدا نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل نوری جیسی ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی کوئی بیٹی کسی کے ظلم کی وجہ سے ناگن نہ بنے۔ عورت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے کبھی کسی عورت کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔